آج کی ویڈیو میں ہم جنات سے متعلق 10 سوالات لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا جنات کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں تقریباً 128 مرتبہ جنات اور شیاطین کا ذکر آیا ہے، جبکہ احادیث مبارکہ میں تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں مرتبہ اس کا ذکر آیا۔ تو جس کا ذکر اتنی بار آیا ہو اس کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کون کون سے مذاہب ہیں جو جنات کے وجود کے قائل ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، سکھ، یہ تمام وہ مذاہب ہیں جو جنات کے وجود کے قائل ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جنات کے وجود پر انبیاء کرام کے جو اقوال ہیں وہ حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے تقریباً سبھی مذاہب میں اس کے وجود کی دلیلیں موجود ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا سر سید احمد خان صاحب جنات کے وجود کے قائل تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سر سید احمد خان صاحب جنات کے وجود کے قائل نہیں تھے، اور دلیل فقط عقل تھی کہ اگر وجود ہوتا تو ہمیں نظر ضرور آتے، اور یہ بات میں سمجھتا ہوں سر سید کی دلیل جو ہے یہ خود خلاف عقل ہے۔ یعنی کسی بندے کے سر میں درد ہو اور وہ بتائے کہ بہت سخت سر میں درد ہے، کہ بھئی نظر تو نہیں آ رہا، کیسے نظر آئے گا؟ پھول کی خوشبو سونگیں تو کہیں یہ خوشبو اس کی نہیں لگتی، ورنہ ہمیں نظر تو آتی۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہم اس کے وجود کے قائل ہیں۔ جیسے آپ بلوٹوتھ کے ذریعے کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں، وائی فائی کے سگنل آپ کو نظر نہیں آتے، سم کے سگنل نظر نہیں آتے، وائرلیس کی جو ہے وہ ویوز آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن آپ یہ چیزیں تسلیم کرتے ہیں۔ تو سر سید کی یہ دلیل ٹھیک نہیں تھی۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ جن کو جن کہتے کیوں ہیں؟ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ چھپ کر رہتے ہیں اور نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے انہیں جن کہتے ہیں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، تو جن کن کی اولاد ہیں؟ تو جنات کے جو ابو جی تھے ان کا نام تھا جان، اور انہیں پیدا آگ سے کیا گیا تھا، جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَار۔ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ جن ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ بڑا زبردست سوال ہے، اس کی وجہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ دراصل وجہ یہ تھی کہ جو جنوں کے والد تھے نا، ابو الجن، جب انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا میری 2 خواہشیں ہیں۔ کہا کیا؟ کہا ایک تو ہم سب کو دیکھ سکیں اور کوئی ہمیں نہ دیکھ سکے، ایک خواہش یہ ہوگی۔ کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ ہمارا جو بندہ فوت ہونے والا ہو نا، اگر وہ بوڑھا بھی ہو تو وہ جوان ہو کر فوت ہو۔ تو یہ دونوں باتیں مان لی گئی، اور اسی لیے ہمیں نظر بھی نہیں آتے اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر فوت ہوتا ہے۔ ساتواں سوال، کیا جنوں کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے؟ تو ایک روایت کے مطابق یہ جنات جب مرتے ہیں نا تو یہ زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، انہیں قبر میں دفن نہیں کیا جاتا۔ 8واں سوال، کیا انسانوں سے پہلے جنات زمین پر رہتے تھے؟ جواب جی ہاں، انسانوں سے پہلے جنات زمین پر رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو جنات پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا تھا کہ جو پہلے آپ کے خلیفہ ہیں وہ تو زمین میں فساد بھی کر رہے ہیں اور خون بھی بہا رہے ہیں، تو آپ ایسے لوگ دوبارہ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو جنات رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک لشکر بھیجا فرشتوں کا کہ جاؤ انہیں مارو اور مار کے زمین سے نکال دو۔ تو پھر انہیں فرشتوں نے مارا اور ان کو پورے لوگوں جو جنات تھے ان کو سمندروں کے جزیروں میں چھوڑ دیا۔ تو اس سے یہ بھی ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ جنات پانی والی جگہوں پر ہوتے ہیں اور سمندروں کے جزیروں پر، ایسی جگہوں پر۔ 9واں سوال یہ ہے کہ کیا جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا؟ تو جواب ہے جی ہاں، قرآن کریم میں ہے وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ جان جو ہے جنوں کا ابو، اسے ہم نے نار سموم سے پیدا کر دیا تھا، حضرت آدم سے بھی پہلے۔ 10واں سوال یہ ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ شہاب ثاقب انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آگ کو آگ کیسے نقصان پہنچاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مٹی سے پیدا کیے گئے، لیکن ہمیں کوئی مٹی کا ڈیلا مارے اور مٹی گرم کر کے اس کی اینٹ بنا کر اگر ہمیں مٹی مارے تو کتنی سخت لگتی ہے۔ تو جنات کو بھی اسی طرح آگ نقصان پہنچاتی ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، جیسے ہمیں مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن اگر آپ میرے جسم پر ہاتھ لگائیں تو یہ سارا گوشت کا بنا ہوا ہے،
یہ گوشت کا بنا ہوا، اس میں مٹی تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. یعنی وہ جو ہمارے والد تھے حضرت آدم، انہیں مٹی سے بنایا گیا تھا، لیکن ان کا پتلا جو ہے پھر روح پھونکی گئی تو اس کی حیت بدل گئی، ساخت بدل گئی. اب اس پر ایک دلیل دے دیتے ہیں کہ جنات کا وجود بھی آگ والا نہیں ہے کہ وہ بالکل چلتی پھرکی آگ ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز پڑھ رہا تھا تو شیطان میرے سامنے آیا تنگ کرنے کے لیے. میں نے اس کا گلا پکڑ لیا اور میں نے دبانے کی کوشش کی تو حضور فرماتے ہیں اس کا جو لعاب تھا نا، یعنی اس کی تھوک، اس کی ٹھنڈک مجھے اپنے ہاتھوں پر محسوس ہوئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کے منہ میں بھی تھوک اور لعاب ہوتا ہے اور وہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی وہ چلتی پھرتی آگ نہیں ہے، ان کا جسم بھی کسی اور طرح کا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہوگی. اس پر اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا.